मौजूदा दौर में बहैसियत बाप हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वरना आज के इस दौर में हमारे बच्चों के सर के बाल ये बतला रहे हैं, अल्लाह के अहकामात के उनके सामने कोई परवाह नहीं है, रसूलुल्लाह की सुन्नत की उनकी कोई परवाह नहीं है। उनको परवाह है तो इस तर्ज के बाल किस हीरो ने रखे। 2023 का क्या मॉडल था, 2024 का क्या मॉडल है, वो उनको परवाह है। उनके कपड़े इस बात का ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह के अहकामात की हमें कोई परवाह नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत की हमें कोई परवाह नहीं। हमें परवाह है तो उस हीरो की परवाह है जो 2024 के मॉडल का कपड़ा लेकर आया। ये जदीद फैशन है, ये जदीद तर्ज है, ये नई तहजीब है, और उस नई तहजीब के परवरदा ये बच्चे हैं। इन बच्चों की जहनीयत को कौन बदले, इन बच्चों की जहनीयत को कौन बदले, शऊरी तौर पर हो या गैर शऊरी तौर पर। हम अपनी बच्चियों को वो कपड़े पहना रहे हैं जो आजकल की नीम उरिया, नीम बिरहना हीरोइन पहनकर मॉडलिंग करती है, उसके नाम पर हम अपनी बच्चियों को लाशोरी तौर पर ये कपड़े पहनाकर बतला रहे हैं कि बेटी बड़ी होकर ऐसे ही पहनना, जबकि रसूलुल्लाह की क्या तालीम है, अल्लाह का क्या हुक्म है, हमारी नजर में कोई वक़ात नहीं। इस्लाम ये कहता है, हजरत इब्राहीम हमारे लिए नमूना है, बहैसियत बाप उन्होंने बच्चों को पहला पैगाम ये दिया था कि बेटो याद रखो, अल्लाह की फर्माबरदारी तुम्हारी जिंदगी से कभी न छूटे। और कब तक? 2 दिन 3 दिन नहीं, 5-7 दिन नहीं, बल्कि ये फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मौत आने तक, मौत आने तक, जब तक आपकी जिंदगी है तब तक अहकामात इलाहिया की पाबंदी। उसके बाद उनके नमाजों की फिक्र। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को नमाज का पाबंद भी बनाया और अपने बच्चों के नमाज का पाबंद बनाने के साथ साथ उन बच्चों के लिए दुआएं भी मांगी। हजरत इस्माइल को हजरत इब्राहीम ने नमाज का पाबंद बनाया और ये ऐसे नमाजी बने, ऐसे नमाजी बने, कुरान ने कहा वज़्कुर फिल किताबि इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वाद व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। अल्लाहु अकबर। नेक बाप और बड़े बाप के ज़ेरे तरबियत पाया हुआ ये इंसान, पला हुआ ये इंसान, बढ़ा हुआ ये इंसान, ये नबी जब बड़े हुए तो इनकी जिम्मेदारी की पहली जिम्मेदारी ये थी कि ये हमेशा नमाज की दावत दिया करते थे लोगों को। इन्नहु काना व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काह, ये नमाज का हुक्म देते थे। अगर हमने अपने बच्चों को नमाज का आदी बना दिया तो फिर ये बच्चे अपने अहलो अयाल को नमाजी बनाने की फिक्र करेंगे। हजरत इब्राहीम की ज़िंदगी का ये सबक है हमारे लिए। हम उनको नमाजी बनाए, उनको दीनदार बनाए, उनके दीन की फिक्र करें, उनके खान पान और उनके अच्छे रिज़्क़ के साथ उनकी फिक्र करें। सिर्फ और एक उम्र की हद तक नहीं कि हमने 10 साल 12 साल उनकी तरबियत कर दी फिर छोड़ दिया, नहीं, बल्कि हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी बतलाती है बहैसियत बाप उन्होंने बुलूगत तक तो उनकी तरबियत की, शादी तक भी तरबियत की, और अहादीस ये बतलाती हैं शादी के बाद भी उनकी तरबियत करते थे, शादी के बाद भी उन पर निगाह रखते थे। हज़रत इब्राहीम मुल्क शाम में रहते थे, हज़रत इस्माइल मक्के में रहते थे। हज़रत इब्राहीम महीने में 1 मरतबा
پابندی کے ساتھ حضرت اسماعیل کی شادی شدہ زندگی کی خیر خیریت لینے کے لیے آتے تھے. یہ حدیث مبارکہ میں ہم اپنے بچوں کی شادی کر کے یہ سمجھتے ہیں اب میری ذمہ داری ختم، اب وہ رہے، اس کی بیوی رہے، اس کی بچے رہیں، وہ چاہے جو بھی کر لے. نہیں، آپ کی نگرانی، آپ کی سرپرستی، آپ کی رہنمائی اور آپ کی فکر مندی ان کے ساتھ ہمیشہ لگی رہنی چاہیے. آخری بات کہہ کر ختم کروں. اپنے بچوں کے لیے جہاں ہم محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، ان کے دین کے لیے بھی اور ان کی دنیا کے لیے بھی، وہیں ان کے لیے انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کے لیے دعا بھی مانگتے رہیں. حضرت ابراہیم کی دعا دیکھیے، هذا البلد آمن وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اللہ میرے بچوں کو شرک سے بچا لے، اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ میرے بچوں کو نیک بنا، میرے بچوں کو توحید پرست بنا، میرے بچوں کو نمازی بنا، اور میرے بچوں کی دین بھی سدھار دے اور ان کی دنیا کو بھی سدھار دے. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ خود تو نیک رہتے ہیں مگر اپنے بچوں کو نیک بنانے کی بھی فکر نہیں کرتے، یا پھر نیک کاموں میں ان کو ساتھ لے کر بھی نہیں باتے. حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آپ ان کو اپنے ہر نیک کام میں، آپ صدقہ اور خیرات دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لیں، آپ دیں ان کے سامنے، یا نہیں تو ان کے ذریعے دلوائیں. آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لیں. رفاہی کام کر رہے ہیں، خیراتی کام کر رہے ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ان نیک کاموں میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بچے آپ کو دیکھ کر نیک بنیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے اس سلسلے میں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. حضرت ابراہیم کو اللہ نے جب حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں، کیا کیا انہوں نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو ساتھ میں اپنے بچے کو بھی لیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ ہمارے نیک کاموں کو قبول فرما. انہوں نے دعائیں مانگی. ہم اپنے بچوں کو نیک کاموں میں آگے بڑھائیں اور اپنے ساتھ رکھیں. آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جہاں دعائیں مانگتے ہیں، جہاں دعائیں کرواتے ہیں، وہیں ان بچوں کو لوگوں کی نظر بد سے بچانے کے لیے ان پر دعا پڑھ کر دم بھی کرتے رہیں. حضرت ابراہیم کی زندگی کا یہ سبق ہے، اور رسول اللہ نے اس سنت کو جاری رکھا تھا. ہمارے بچے ہیں، ہر بچے کی کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی. کوئی بچہ صلاحیت کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. میدان الگ ہوں گے. آپ ڈاکٹر ہیں، ضروری نہیں کہ ڈاکٹری میں بھی وہ اچھا ہو، اس کا میدان الگ ہو سکتا ہے. آپ انجینئر ہیں، ضروری نہیں کہ انجینئرنگ میں وہ بچہ اچھا ہو، اس کا میدان الگ ہو سکتا ہے. میں حافظ ہوں، ضروری نہیں کہ حفظ کے میدان میں میرا بچہ بھی ویسے ہی آگے بڑھے، ہو سکتا ہے اس کا میدان الگ ہو. صلاحیتیں سب کی ہوتی ہیں، اور ہر صلاحیت میں کسی نہ کسی کی نظر لگنے کا شدید اندیشہ ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں کی صحت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے دین و دنیا کی ترقی کے لیے پڑھ کر دم کرتے رہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی عالم کے پاس ہی جا کر دم کریں.
میں انکار نہیں کر رہا ہوں، کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ کسی عالم کے پاس نہ جائیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے اور آپ دم کرتے تھے. مومن کی دعاؤں میں شفا ہے، آپ جائیں. اگر آپ کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، چھوٹی دعا یاد کر لیں اور اسے پڑھ کر دم کرتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر پڑھ کر دم کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے بچوں یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں پر پڑھ کر دم کرتے تھے. حضرت ابراہیم کی سنت معلوم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہوئی. آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھتے رہا کرو. چھوٹی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ہر شیطان سے، اس کے مکر و فریب سے، ہر زہریلے جانور اور ہر زہریلی چیز سے اور ہر بری نظر سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے، زہریلی چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے، زہریلے جانوروں سے نقصان پہنچتا ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے. رسول اللہ نے اللہ سے ان تمام چیزوں کی پناہ مانگی اور کہا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، شیطان سے میرے بچے کی حفاظت فرما، زہریلے جانوروں زہریلی چیزوں سے میرے بچوں کی حفاظت فرما اور بری نظر لگانے والوں کی بری نظر سے حفاظت فرما. سبحان اللہ. ایک چھوٹا کام اگر ہم اپنے بچوں کے لیے کریں، ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت بھی زندہ رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ رہے گی اور سب سے بڑی بات ہمارے بچے محفوظ رہیں گے. دنیا برا چاہنے والی چاہتی رہے گی، ہمارے بچے ترقی کرتے رہیں گے. زہریلی چیزیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہیں گی، ہمیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. شیطان ہمارے قریب آئے گا، دعاؤں کی برکت سے دور ہوتا جائے گا. یہ چیزیں تھیں، یہ جو باتیں میں نے بتلائی ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ کیسے تھے، وہ چیزیں ان باتوں سے نکل کر سامنے آتی ہیں. ان بنیادوں کو سامنے رکھیں اور ان بنیادوں کے پیش نظر آپ اور میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں.